وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہجری سن کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہجرت سے ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، تو وہاں سے یہ ہجری سن اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ پہلی ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، جیسے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اسی طرح 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 10 ہجری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا۔ 4 ہجری یہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور آپ کا یوم شہادت 61 ہجری ہے۔ ولادت کب ہوئی؟ 4 ہجری، 4 یا 5 ہجری، اور آپ کا جو سن ہے شہادت کا وہ 10 محرم الحرام 61 ہجری ہے۔ اب 61 ہجری اور اب 1442 ہجری، اور آج 9 محرم اور 10ویں کی رات شروع ہو چکی ہے۔ صدیاں بیت گئی، ذکر حسین ہو رہا، صدیاں بیت گئی، زمانے گزر گئے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جاری ہے، اور جس نے ان کو مٹانا چاہا، جس نے ان کو ختم کرنا چاہا، جس نے سمجھا کہ میں ان کو دبا دوں گا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہ مٹانے والا خود مٹ گیا، وہ جو جھکانا چاہتا تھا خود ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان، خاندان، کنبہ، قبیلہ، نام و نشان ختم ہو گیا، اور حسینی آپ کو جگہ جگہ نظر آئے۔ سادات کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کو جگہ جگہ نظر آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ شہادت، اس کے اسباب کیا تھے؟ پہلے اس پہ غور کرتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھی اتنی بڑی قربانی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ کیا اسباب تھے؟ 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا، اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے بزور طاقت و قوت صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لینی چاہی۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور یزید کی کوشش تھی کہ یہ حضرات صحابہ میں بڑے نمایاں ہیں، اور تابعین ان کا میلان ان کی طرف ہے، تو ان سے ضرور بیعت لی جائے، اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو میرے لیے مشکلات ہیں، میری حکومت کے لیے، میری سلطنت کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تو پھر میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور وہ جانتا تھا کہ یہ وہ حضرات ہیں جو کسی صورت بھی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس نے گورنر مدینہ
ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ ان اصحاب سے میری بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان سے سختی سے پیش آؤ، جس طرح تم سے بن پڑتا ہے تم نے بس میری بیعت لینی ہے۔ جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج تھا کہ یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اور اس نے امور سلطنت اتنے خراب کر دیے، اس نے اسلامی ریاست کا جو ایک اصل سٹرکچر تھا، جو ایک اصل اس کی شیپ تھی، جو اس کی ایک اصل حیات تھی، اس کو تبدیل کر دیا، اور حرام و حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اور بدکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور دین اسلام اور شعار اسلام کے خلاف اب کام ہو رہے ہیں، اور یہ تو بالکل اسلام سے بالکل منافی کام ہو رہے ہیں۔ آپ اس کے سارے کرتوتوں کا علم تھا۔ جب ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھا، اس نے امام علی مقام امام حسین کو بلایا، رات کی تاریکی میں طلب کیا۔ مروان بھی ساتھ موجود تھا۔ مروان فتنہ پرور شخص تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یزید نے پیغام بھیجا ہے تو آپ بیعت کریں، آپ بیعت کریں گے تو سب لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر آپ نے بیعت نہ کی تو یہ یزید کی بیعت کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے، آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ تم مجھے رات کی تاریکی میں بیعت پر مجبور کرتے ہو، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک یزید کی تخت نشینی شرعاً ناجائز ہے۔ اور یہ بات کہہ کے آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ سختی کریں گے، اور ان سے یہ بات یہ بعید نہیں کہ مدینہ طیبہ کی حرمت کو یہ پامال کر دیں۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے ارشاد فرمایا کہ اب راتوں رات ہم نے مدینہ طیبہ کو چھوڑنا ہے، وہ مکہ المکرمہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اسباب تھے جس کی بنا پر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً کوئی 17-18 سال بنتے ہیں، آپ خاموشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، روزے رکھنا، حج کرنا، 25 تو پیدل حج کیے ہیں آپ نے۔ کتنے؟ 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، اور عبادت و ریاضت کا عالم تو سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بابا جان کو دنیا سے رغبت نہیں تھی، اور جب دیکھا ہے بابا جان کبھی روزے سے ہیں اور رات میں شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کے حضور قیام کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے رات گزر جاتی ہے۔ اتنا لمبا عرصہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت سے لے کر اور 60 ہجری تک، یہ 17-18 سال تقریباً بنتے ہیں، آپ خاموش رہے اور لوگوں کی تربیت کرتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے اور وہ امور سلطنت صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں۔ لیکن جب یزید تخت نشین ہوا، اس وقت آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کی تخت نشینی یہ شرعاً ناجائز ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، ایک تخت کا جھگڑا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ خالصتاً نظریہ اسلام پیش نظر تھا، اسلام کو بچانا مقصود تھا، شعار اسلام۔ جب شراب پی جا رہی ہے،
اور بدکاری عام ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے عمراء وہ اس میں ملوث ہیں، اور یزید کی سرپرستی میں یہ نجائز و حرام کام کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے جرائم ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے جرائم یزید سے منسوب ہیں۔ تو اتنا فاسق و فاجر شخص تھا کہ اس نے بالکل جو اسلامی ریاست تھی اس کی حیت تبدیل کر دی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے رگوں میں خون مصطفیٰ ہو، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہو، جس کے رگوں میں خون حیدری دوڑ رہا ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے حجرے کے اندر خاموش بیٹھے رہے؟ آپ خاموش نہیں رہے اور کھڑے ہو گئے، حق کے لیے حق کی آواز بلند کی، اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ راتوں رات آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ ہمیں مدینہ طیبہ سے کوچ کرنا ہے اور چلنا ہے۔ راتوں رات ہی سب تیار ہوئے اس نیت اور ارادے سے کہ مدینہ طیبہ سے میں مکہ المکرمہ چلا جاتا ہوں اور بقیہ ایام وہیں گزاروں گا اور وہاں یہ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اس نیت اور ارادے سے ہمارے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ المکرمہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے، جن کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی، جن کا بچپن مدینہ طیبہ میں گزرا، جن کا لڑکپن مدینہ طیبہ میں گزرا، جن کی شادی نکاح مدینہ طیبہ میں ہوا، جنہوں نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، جو صحابہ کی دلوں کی راحت، صحابہ اکرام تابعین حضرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور شہزادے امام عالی مقام امام حسین کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے امام مدینہ طیبہ چھوڑ رہے ہوں گے وہ منظر کیسا منظر ہوگا۔ نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا یا رسول اللہ، نانا جان مجبور ہو گیا ہوں، مدینہ طیبہ سے رخصت ہونا پڑ رہا ہے، اجازت عطا فرمائیے۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ اشک باری کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت ہوئے اور عازم مکہ المکرمہ ہوئے۔ مکہ المکرمہ میں پہنچے، ابھی وہاں پہنچے ہی تھے، لیکن ان لوگوں نے وہاں بھی آپ کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ حالات و واقعات بدلتے گئے۔ ہر آئندہ آنے والا دن وہ ایک آنے والی قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا کہ حالات آئندہ آنے والے جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ اسی اثناء میں کوفہ کے وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے تھے، ان کی جماعت سے تعلق تھا اور اپنے آپ کو محبان علی کہتے تھے، انہوں نے خطوط لکھے کہ حضرت آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کی، ہم بھی یزید کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، ہم بھی یزید کی تخت نشینی کو نجائز و حرام سمجھتے ہیں۔ ہماری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں اور آپ کی سربراہی میں ہم یزید کے خلاف لڑیں گے، اور جیسا آپ فرمائیں گے ہم اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ 1 2 3 خط نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں خطوط انہوں نے لکھے، اس لیے تاکہ اپنی محبت وہ ظاہر کر سکے کہ ہم آپ کو دلی طور پر بلا رہے ہیں، دلی چاہت ہے ہماری، اور ہم اپنے اس ارادے میں مخلص ہیں۔ جب آپ نے حالات و واقعات کو دیکھا تو اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، حضرت عبداللہ بن زبیر، سب نے آپ کو منع کیا کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ کوفی ہیں اور انہوں نے دغا کیا ہے، آپ کے بابا جان کو بھی انہوں نے دغا دیا اور آپ کے
بھائی جان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ برا سلوک کرتے رہے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے رہے. یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ان سے وفا نہیں. یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ دغا کرنے والے ہیں. آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے. اور ٹھیک ہے آپ بیعت نہیں کر رہے، ہم بھی بیعت نہیں کر رہے، لیکن آپ نہ جائیے. آپ نے جب دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے اصرار بڑھا تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ جو لوگ جنہوں نے خط لکھا ہے اور خطوط میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کیا واقعی ان کے دل، ان کی کیفیت، ان کے حال اس کے موافق ہیں؟ جو خطوط کے اندر لکھا ہوا ہے کیا واقعی وہ سچے ہیں؟ اگر واقعاتاً ایسا ہی ہے تو مجھے خط لکھ دیجئے گا اور میں بھی آ جاؤں گا. چنانچہ یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچ گئے. ادھر سے یزید کو جب پتا چلا کہ کوفہ کے اندر میرے خلاف اتنا بڑا لاوا پک چکا ہے اور میرے لیے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس نے جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کو حکم دیا کہ بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی امارت بھی تمہارے ذمہ ہے، تم اس کے بھی گورنر ہو. یہ بڑا ظالم جابر شخص تھا، بڑا ظالم تھا، سخت گیر تھا. ادھر حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، انہوں نے اظہار محبت کیا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. کتابوں میں لکھا 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا واقعی تو بڑے مخلص ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے خط لکھ دیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں حالات آپ کے موافق ہیں. یہ تو آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہے، یہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، اور یہ تو یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. جیسے آپ فرمائیں گے یہ اس کے لیے تیار ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیے. ادھر خط پہنچا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مکہ المکرمہ سے سفر کا آغاز کیا اور ادھر سے حالات بدل گئے. اور ابن زیاد جب وہاں آیا تو اس نے جو بڑے بڑے رؤسا تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، قبیلوں کے خاندان کے بڑے بڑے جو عمرا تھے، ان کو بلایا اور قید کر دیا اور انہیں کہا کہ خبردار، اگر تمہاری قوم نے ان کا ساتھ دیا تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا. اپنی قوم کو سمجھاؤ، اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندان کو. اگر انہوں نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں تمہارے سر تمہارے گھروں کے دروازوں پر لٹکاؤں گا، تمہاری عورتیں روئیں گی، تمہارے بچے یتیم کر دوں گا. دھمکایا اس نے. وہ لوگ کہ جو محبت کا دم بھرنے والے تھے آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑتے چلے گئے. اور فجر کی نماز میں 40,000 لوگ آپ کے پیچھے آپ کی اقدام میں تھے، اور مغرب کی نماز جب آپ نے ادا کی تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اتنی بے وفائی، اتنا دغا، اتنا دھوکہ. آپ جب مسجد سے باہر نکلے، جس کے گھر کا دروازہ بجاتے ہیں وہ جب دیکھتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہے وہ اپنا دروازہ بند کر دیتا. ابن زیاد کی دھمکیوں سے وہ اتنے ڈر گئے، جو جان دینے کا کہہ رہے تھے کہ ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں. ابھی تو امام علی مقام امام حسین تشریف نہیں لائے، اور ان کی کیفیت کیا تھی، کیسے سیاہ دل تھے ان کے، کتنی جفا کی انہوں نے، کتنا دغا دیا. اور بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا. سیدنا امام علی مقام امام حسین ابھی راستے میں تھے. آپ کو جب خبر ملی کہ حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اور ایسا ہو چکا کہ
سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ اب آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تو بعض لوگ تھے جو راستے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو آپ نے جب ان کو بتایا تو وہ وہاں سے واپس ہو گئے، لیکن جو آپ کے خاندان کے تھے اور بالخصوص حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے، ان کے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، اپنے بھائی کا ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم جائیں گے، اور ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر ان کو کچھ حیا آ جائے، غیرت آ جائے۔ انہوں نے مجھے بلایا ہے، جو کیفیت بن چکی ہے کوفے کی وہ مجھے دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کو اللہ خدا کا خوف ہو جائے۔ آپ چل پڑے اور منزل طے کرتے کرتے جب آپ قریب پہنچے تو ادھر سے ابن زیاد نے حر کو 400 افراد کا لشکر دے کے روانہ کیا اور کہا کہ ان کو روکو، یہ کوفہ نہیں پہنچنے چاہیے، ان کو مجبور کرو کہ یہ بیعت کریں۔ انہوں نے آ کے آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو میں خود سے نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، اور میرے پاس تمہارے لکھے ہوئے خطوط موجود ہیں اور ان پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے، اور انہوں نے اپنی وفا کا، اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے روک رہے ہو تو ایسا ہے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ تم آپ کو واپس نہیں جانے دینا، آپ کو روکے رکھنا ہے حتیٰ کہ آپ یزید کی بیعت پر آمادہ ہو جائیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے میدان کربلا کے اندر وہاں روک دیا، اور 7 محرم کو آپ پر کھانا پانی ہر چیز بند کر دیا، نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا، اور ابن زیاد نے ابن سعد کی سرکردگی میں ہزاروں کا لشکر بھی بھیج دیا اور کہا کہ بس اگر یہ بیعت پر تیار ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ کسی کو نہیں چھوڑنے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے اور کہا کہ دیکھو تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، تم مجھے پہچانو میں کون ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، آپ نے وہ نام لیے کہ تم میں فلاں 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 موجود ہے جنہوں نے خطوط لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے سامنے لاؤ، لیکن وہ سارے مکر گئے، وہ کہنے لگے ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرائط ہیں، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں، یا تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی ریاست سرحدی علاقے میں وہاں بھیج دو، میں اپنی زندگی وہاں بسر کر دوں گا، نہ میں مکہ تو کرنا چاہتا ہوں نہ مدینہ طیبہ۔ تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں تمہاری حکومت کو نقصان نہ پہنچے تو میں پھر وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو بعض نے لکھا کہ 2 باتیں جو تھی، یعنی واپس جانے کی اور اسلامی سرحد پر جانے کی، یہ تو درست ہے، یزید کے پاس جانے کی یہ اس کے بارے میں یعنی اختلاف ہے کہ آپ نے یہ فرمائی یا نہیں فرمائی۔ بہرحال وہ کہنے لگے نہیں جی کوئی شرط نہیں ہے، بس یزید کی بیعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اس کی تخت نشینی، اس کی سلطنت، اس کی حکومت ناجائز و حرام ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن علی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ، وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں حسین ہاتھ دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بدبخت ایسے تھے، وہ ان کو آرڈر اس طرح کے ملے ہوئے تھے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، حتیٰ کہ 9 کی رات کو انہوں نے حملہ کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ہمیں دو،
کل دن میں ہم آپ سے بات کریں گے ساری رات میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے گزاری. اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا، رات کو چراغ گل کر دیا اور فرمایا کہ اندھیرا ہو چکا ہے اور تم میں سے جو جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے. ان کو دشمنی مجھ سے ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں سب کو اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں کسی سے خفا نہیں ہوگا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا میری طرف سے سب کو اجازت ہے. جب آپ نے چراغ جلایا تو سارے کے سارے موجود تھے، ایک شخص بھی وہاں سے نہیں ہلا. ان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی بھی تھے. انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ اے نواسہ رسول یا امیر المومنین، ہم اپنے جسموں کو کٹوا لیں گے، ہماری ہڈیاں ہمارے جسم کا کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ میرے حسین پر ایک وقت آئے گا اور اسے لوگ قتل کریں گے، اور جو وہاں موجود ہو تو اس پر لازم ہے کہ میرے نواسے کی مدد کرے. تو آج مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کے حضور مناجات کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مالک تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، میرے ساتھ خواتین ہیں، میرے ساتھ بچے ہیں، شیر خار ہیں، میرے ساتھ میرے بھتیجے بھانجے ہیں، میرے خاندان والے ہیں. یا رب تو جانتا ہے میں گھر سے، میں لڑائی کے ارادے سے، جنگ کی نیت سے نہیں نکلا تھا، انہوں نے مجھے بلایا ہے تیرے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے گھر سے نکلا ہوں، میرا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، انہوں نے میرے ساتھ فریب کیا ہے، دھوکہ کیا ہے. کل انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا ہے، مالک تو مجھے صبر عطا فرما، اے مالک مجھے تو استقامت عطا فرما. کل جو کچھ میرے ساتھ ہوگا میرا پایا استقلال متزلزل نہ ہو. یا رب قدوس میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں. ساری رات میرے امام آہوزاری کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے ساری رات گزر گئی، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوتی ہے. میرے امام علی مقام اذان کے بعد جماعت کرواتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی حسین جماعت ہوگی. 3 دن کے نہ پانی پیا ہے، نہ کھانا کھایا ہے، اور ہر طرف سے محاصرہ ہے. کیا انداز ہوگا جب وہ اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوں گے، جب قیام میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، جب رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اس کیفیت میں انہوں نے کہا ہوگا کہ 3 دن سے نہ پانی پیا ہے، نہ کھانا کھایا ہے. جب وہ سجدے میں گرے ہوں گے اور سجدے میں انہوں نے کہا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، جب التحیات میں بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہوں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سما کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ یقیناً خدا نے جنت جو ہے وہ تک رہی ہوگی، اور فرشتے بھی درود و سلام پیش کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا اپنے بچوں کے ساتھ، شیرخوار بچوں کے ساتھ اور اپنی پاک بیویوں کے ساتھ میدان کربلا کے اندر کیا نماز پڑھ رہا ہے، کیسا قیام کر رہا ہے اور کیسا رکوع فرما رہا ہے. سجدہ کتنا حسین ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا حسین منظر ہوگا. میرے امام نے ان کو نماز کے بعد اپنے گھر والوں کو دلاسا دیا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں سنائیں کہ شہید کا مقام کیا ہوتا ہے، صبر کی جزا کیا ہے، استقامت کا صلہ کیا ہے، رب پر توکل کرنے والے کو اللہ رب العزت کیا کیا مقام عطا فرماتا ہے. اور پاک بیویوں سے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، تم نبی کے گھر والے ہو، تم نبی کی صاحبزادیاں ہو، نبی کی شہزادیاں ہو. اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ننھی شہزادی، آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، میری بیٹی رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. اپنی بہن بنت علی کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتے ہیں بہن پریشان نہیں ہونا، ان کو حوصلہ دینا ہے. آج جو کچھ ہونے والا ہے
یہ وہ کچھ ہوگا کہ آج سے پہلے کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا، اور قیامت تک ایسا کوئی منظر نہ کوئی دیکھ پائے گا جیسا آج میدان کربلا کے اندر خاندان اہل بیت کے یہ پھول آج اس میں اپنے خون سے اس بات کو سینچیں گے۔ آج میدان کربلا کے اندر خون مصطفیٰ، خون علی، خون فاطمہ، خون خاندان اہل بیت اس سرزمین کے اندر بہے گا، تو اس میں آپ لوگوں نے فافلہ نہیں کرنا، آہو فغا نہیں کرنا، سینہ کوبی نہیں کرنی، ماتم نہیں کرنا، اپنے بال نہیں کھولنے، آہو فغا یہ نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، بالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور جو آزمائش میں پورا اترا وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ ہے صبر کرنے والے، اپنے سینے پر تیر کھانے والے، اپنے اعضاء کترانے والے، اپنے جسم سے خون بہانے والے، یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، صلوات ہیں، درود ہیں، رحمتیں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے امام نے اتنا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، کیسی تربیت ہے۔ میرے امام کی پیاری گفتگو سن کر جو خاندان اہل بیت تھے ان کے دلوں کو قرار آیا۔ پھر وہ کربلا کا خونی منظر، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ خاندان اہل بیت کے ساتھ جو آئے ہوئے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا تھے، ایک ایک کر کے آپ پر قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی آتا ہے اور داد شجاعت دیتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر قربان کر دیتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے آبان و انصار تھے سب شہید ہو گئے۔ اب صرف خاندان نبوت، خاندان اہل بیت کے افراد وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل ان کے بھائی وہ آتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے پھر بھتیجے آتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے لخت جگر سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لاشا بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تڑپا۔ آپ نے ان کے لاشے کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے خیمے کے پاس تشریف لے کے آئے، اور پھر سب ایک ایک کر کے جو آپ کے بھائی تھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دیگر ازواج سے آپ کے بیٹے تھے اور آپ کے بھائی تھے، سب ایک ایک کر کے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری جان کو قبول فرما لیا کہ اللہ کے پیارے حبیب ان کے نواسے پر ہم اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جب سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہوئے، اور کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ ان کے بازو کٹ گئے، اعضاء نیزوں سے تیروں سے چھلنی ہے، اور پھر وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ سارے بھائی آپ کے سیدنا امام علی مقام امام حسین کے سارے بھائی جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھے سارے شہید ہو گئے۔ اب کون رہ گئے؟ اب صرف اور صرف سیدنا علی اکبر اور سیدنا علی اصغر اور امام زین العابدین، یہ بڑی شخصیات ہیں، چند چھوٹے سے بچے وہ رہ گئے۔ باقی سارے مرد میدان کربلا کے اندر، میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر اپنے خون سے انہوں نے میدان کربلا کی زمین کو رنگین کر دیا، سب جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے بابا جان سے عرض کرتے ہیں بابا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، مجھے بھی سعادت عطا فرمائیں تاکہ میں بھی اپنی دادی جان سیدہ فاطمہ الزہرا، اپنے دادا جان سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ میں بھی چاہتا ہوں اپنے دادا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی اکبر، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ تم تو ہم شکل مصطفیٰ ہو، میرے نانا جان کی بالکل تم شبیہ ہو۔ جب میرا دل کرتا ہے، میرا دل اداس ہوتا ہے، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تم بھی چلے جاؤ گے۔ عرض کیا بابا جان یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیں قلب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں کتنا حوصلہ، کتنی ہمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ بھتیجے، بھانجے، برادر سب شہید ہو گئے، اب بیٹے آپ کے لخت جگر 17 سال 18 سال جن کی عمر ہے، ہم شکل مصطفیٰ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدنا علی ای المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد ایک ایک کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب پاک بیویوں نے کہا کہ ہم سے سیدنا علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، ان کوفیوں سے کہیں چلو بڑوں کے ساتھ میں دشمنی ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کی حلق میں چند قطرے پانی کے ٹپکا دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے سنگ دل ہیں، مجھے ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے آپ اپنے ننھے علی اصغر کو لے گئے۔ ان بدبختوں نے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا، ایسا تیر مارا جو ان کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ یہ سارے تاریخ ابن اسیر دیکھیں، تاریخ کامل دیکھیں، اور تاریخ ابن کثیر دیکھیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، سارے کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ اتنا ظلم سیدنا امام حسین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اب کیا ہوا، سب بھتیجے، بھانجے، برادر، آپ کی اولاد سب شہید ہو، اکیلے امام اور آپ کے بیمار بیٹے علی اوسط امام زین العابدین وہ بچے، اور صرف آپ ہیں۔ آخر میں آپ میدان کارزات کے لیے تیار ہوئے، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں دی، ہر ایک کو آپ رخصت کرتے ہیں، اب آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھی اور کہنے لگی بھائی جان، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ کیا ہوا، آج آپ کو گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آج علی کی بیٹی آپ کو روانہ کرے۔ کتنے ظالم تھے وہ، ذرا ان کو حیا نہ آئی۔ اب آخر میں آپ اتمام حجت فرما رہے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے خطبہ دیا، کئی مرتبہ آپ نے سمجھایا ان کو کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن وہ نہ سمجھے۔ اب آخر میں آپ فرمانے لگے دیکھو میں کون ہوں، میں خون مصطفیٰ ہوں، اس وقت روئے زمین میں میرے علاوہ کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہے، میں وہی ہوں جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ میرے بارے میں کہا نا، میرے بھائی جان کے بارے میں کہا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہ ہوں جن کی ماں فرمایا کہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور میرے بابا جن کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ کچھ تو خیال کرو، ابھی بھی باز آ جاؤ، دیکھو تم نے میرے بھتیجوں کو شہید کر دیا، میرے بھانجوں کو شہید کر دیا، میرے ننھے علی اصغر کی تم نے پرواہ نہیں کی، اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ لیکن ان بدبختوں پر دولت،
مال و دولت کی حوث میں پٹی باندھ دی تھی۔ صرف ایک حضرت حر جو لشکر سے نکل کے پہلے آئے تھے شروع میں، صرف ان شکیوں میں سے وہ سعید نکلا، اور جب آپ کی خدمت میں آئے تو عرض کی کہ یا سیدی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے سنگ دل اور اتنے ظالم بن جائیں گے کہ آپ کو شہید کرنے پر بھول جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، تصور میں نہیں تھا۔ میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شروع میں 10 محرم کو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تیرا نام حر ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ کہاں تھے اور محبت اہل بیت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین پر قربان ہو گئے۔ میرے امام اب لشکر یزید میں کے سامنے آئے، لیکن ان بدبختوں نے آپ کی کسی بات کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے ایسے وار کیے۔ آپ شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے، کئیوں کے سر قلم کیے، بالآخر انہوں نے آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، پورا جسم چھید کر دیا انہوں نے۔ اور آپ جب اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو آپ سجدے کسی کیفیت آپ نے بنا لی، اپنا سر اپنے رب کے حضور رکھ دیا۔ اللہ، میرے امام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ذکر حسین تو سب کرتے ہیں لیکن پیغام حسین کسی کو یاد نہیں ہے۔ آخری عمل کیا ہے؟ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے عرض کرتے ہیں مالک تو نے علی اکبر مانگا تھا دے دیا، علی اصغر مانگا تھا دے دیا، بھتیجے بھانجے پورے خاندان، اب آخر میں حسین کا سر بھی حاضر ہے، اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگائی۔ اسی کیفیت میں ان بدبختوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس آپ کے جسم اقدس سے جدا کر دیا۔ اتنا دردناک واقعہ کربلا، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سنا سکا۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج دیکھیں صرف لنگر پکا لینا، سبیل لگا لینا یا ذکر حسین کر لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ رات گزری اگلے دن جب انہوں نے ان مقدس بیویوں کو جن کے گھر جبریل بھی اجازت لیے بغیر نہیں آتے، ان کو رسیوں سے باندھ دیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہ پاک بیویاں، وہ بچیاں، وہ بچے میدان کربلا کے اندر جب اپنے عزیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، کسی کا والد، ان کے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادوں، ان کی جسموں کی ان لوگوں نے بے حرمتی کی۔ میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جسموں کی بے حرمتی کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا امام علی مقام امام حسین کے جسد اقدس کے پاس آئیں، سر تو انہوں نے اتار لیا تھا، اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا اور کہتی ہیں یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ وبارک السماء، یا رسول اللہ یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ اور فرشتوں کا سلام، اللہ اور فرشتے آپ پر درود بھیجیں۔ ھذا حسین بالعراء مزمن بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد، یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے لباسوں کے ساتھ کیا ہو گیا، آپ کے خاندان کے بچوں کے ساتھ
کیا ہو گیا؟ خون میں لت پت ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اعضاء مختوم ہو چکے ہیں، ان کے لاشوں کو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے خاندان کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو گیا، ان کے جسموں کو آج زنجیروں سے رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ یا محمد یا محمد، وہاں جو لوگ تھے وہ بھی لوگ رو پڑے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس درد پرسوز گفتگو سے اتنا ظلم کیا انہوں نے، لیکن شروع میں جو میں نے کہا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں حق کو دبا دوں گا اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن یزید 63 ہجری کے اندر خود مر گیا۔ 3 سال دور حکومت ہے، نہ وہ ابن سعد رہا، نہ حرملہ رہا، نہ خولی رہا، نہ وہ شمر بدبخت لعین جس نے آپ کو قتل کیا، نہ وہ رہا۔ سب کتوں سے بھی بری موت مرے، ایک ایک کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ نہ دولت ملی، نہ منصب ملا، نہ دنیا ملی، اور آخرت تو برباد ہو گئی، ہمیشہ کے لیے فی النار ہو گئی۔ اب دیکھیں کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھتا ہے؟ بتائیے، آپ نے سنا ہو کسی کا نام یزید؟ لیکن آپ کو ہر گلی میں حسین آپ کو مل جائے۔ امام علی مقام امام حسین کے اللہ تعالیٰ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ میدان کربلا میں پیغام حسین کیا ہے کہ رب کی طرف سے آزمائش آ جائے تو صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ میرے امام کی ساری زندگی اور شہادت اس آیت کی تفسیر ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ میری نماز، میرے مناسک، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ میرے امام نے میدان کربلا میں کر کے دکھا دیا کہ حسین کا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے، اپنا پورا خاندان قربان کر دیا اور بتا دیا کہ دین کی خاطر جھکنا نہیں ہے بلکہ دین کے لیے کھڑے ہونا ہے اور باطل کے سامنے سیدھا سپر ہو جانا ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ میرے امام امام علی مقام امام حسین کا پیغام ہے۔ ہمارے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام، قاسم و عباس پر ہو رحمتیں، کربلا کے شہر سواروں کو سلام۔ جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے آپ کی یا نبی آنکھوں کے تاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیغام امام علی مقام کیا ہے؟ دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرنا، دین سے محبت کرنی ہے۔ کہ وقت ایسا آ جائے کہ دین کے لیے جان دینی پڑے، اپنی جان پیش کر دینی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہیں چھوڑنا، سنت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ اور آخری پیغام کیا ہے؟ وہ ہے نماز سے محبت۔ سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے کہ سر سجدے میں ہے اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں یہ آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری ساری زندگی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی، اور انشاءاللہ آج کی اس محفل کی برکت سے انشاءاللہ ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز فرض ہے ہم پر، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور صحابہ سے محبت رکھیں گے اور حضور کی آل و اولاد سے بھی محبت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کل کی ہماری محفل عشاء کے بعد نہیں ہوگی بلکہ بعد عصر ہوگی، جس میں علامہ محمد اکبر المدنی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔